بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہراء علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ۔ میں نے جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو اے میرے بابا جان۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ تب میں یمنی چادر لے آئی، میں نے وہ بابا جان کو اڑا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا ہو۔ پھر ایک ساعت ہی گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام وہاں آ گئے۔ وہ بولے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ علیہ السلام۔ میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے، اماں جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے وہ میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں وہ تمہارے نانا جان چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس پر حسن چادر کی طرف بڑھے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے نانا جان۔ اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، اے میرے حوض کوثر کے مالک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ چادر میں پہنچ گئے۔ پھر ایک ساعت ہی گزری ہوگی کہ میرے بیٹے حسین بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے، سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ تب میں نے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے، میری آنکھ کے تارے اور میرے لخت جگر۔ اس پر وہ مجھ سے کہنے لگے، اماں جان میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے نانا جان رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے کہا، ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان اس چادر میں ہیں۔ پس حسین علیہ السلام چادر کے نزدیک آئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے نانا جان، سلام ہو آپ پر اے وہ نبی جسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تب حسین علیہ السلام ان دونوں کے پاس چادر میں چلے گئے، اور اس کے بعد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں آ گئے اور بولے، سلام ہو آپ پر اے رسول خدا کی دختر۔ میں نے کہا، آپ پر بھی سلام ہو اے ابو الحسن، اے مومنوں کے امیر۔ وہ کہنے لگے، اے فاطمہ میں آپ کے ہاں پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے برادر اور میرے چچا زاد رسول خدا کی خوشبو ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہیں۔ پھر علی چادر کے قریب ہوئے اور کہا، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ تینوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے ان سے کہا، اور تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی، میرے قائم مقام، میرے جانشین اور میرے علم بردار، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ پس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے نزدیک آئی اور میں نے کہا، سلام ہو آپ پر اے بابا جان، اے خدا کے رسول، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری پارہ جگر، میں نے تمہیں اجازت دی۔ تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول اللہ نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا، یقیناً یہ میرے اہل بیت میرے خاص لوگ ہیں اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی ان سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمنوں کا دشمن اور ان کے دوست کا دوست ہوں، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ پس اے خدا،
تو اپنی عنایتیں اور اپنی برکتیں اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش اور اپنی خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ ان سے ناپاکی کو دور رکھ، ان کو پاک کر، بہت ہی پاک۔ اس پر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اے میرے فرشتوں اور اے آسمان میں رہنے والوں، بے شک میں نے یہ مضبوط آسمان پیدا نہیں کیا، اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے سیارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں ان 5 نفوس کی محبت میں پیدا کی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا، اے پروردگار، اس چادر میں کون لوگ ہیں؟ اس پر خدا عز و جل نے فرمایا، وہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہیں۔ یہ فاطمہ اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں زمین میں اتر جاؤں تاکہ ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہم نے تجھے اجازت دی۔ پس جبرائیل امین زمین پر آئے اور عرض کی، سلام ہو آپ پر اے خدا کے رسول، خدائے بلند و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور بزرگواری سے خاص کرتا ہے، اور آپ سے کہتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم کہ بے شک میں نے نہیں پیدا کیا مضبوط آسمان اور نہ پھیلی ہوئی زمین، نہ چمکتا ہوا چاند، نہ روشن تر سورج، نہ گھومتے ہوئے ستارے، نہ تھلکتا ہوا سمندر، اور نہ تیرتی ہوئی کشتی، مگر یہ سب چیزیں تم 5 کی محبت میں پیدا کی ہیں، اور خدا نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں، تو اے خدا کے رسول، کیا آپ بھی اجازت دیتے ہیں؟ تب رسول خدا نے فرمایا کہ تم پر بھی سلام ہو، اے خدا کی وحی کے امین، ہاں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ چادر میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں سے ناپاکی کو دور کرے اور آپ کو اتنا پاک رکھے کہ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تب علی علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، اے خدا کے رسول، مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں کا اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے ہاں کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تب حضرت رسول خدا نے فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اور اس میں ہمارے محب اور دوست دار جمع ہوں گے، تو ان پر خدا کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے ان کو حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہ ہوں وہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اس پر علی علیہ السلام بولے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، اور رب کعبہ کی قسم ہمارے محب بھی کامیاب ہوں گے۔ تب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے چنا، اہل زمین کی محفلوں میں سے جس محفل میں ہماری یہ حدیث بیان کی جائے گی اس میں ہمارے محب اور دوست دار جمع ہوں گے، تو ان میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کر دے گا، جو کوئی غم زدہ ہوگا خدا اس کو غم سے چھٹکارا دے گا، جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تب علی علیہ السلام کہنے لگے، بخدا ہم نے کامیابی اور برکت پائی، اور رب کعبہ کی قسم کہ اسی طرح ہمارے محب بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب و سعادت مند ہوں گے۔